میٹھا میٹھا گٹ گٹ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. مال مٹیریل جہاں لینے کا مسئلہ ہو وہاں تو اگلی صف میں نظر آویں گے، اب دینے کا مسئلہ ہو تو چلو انگریزوں سے جہاد کرنا ہے، جان دینی ہے. کوئی خان صاحب نظر آئیں گے وہاں، بڑی بڑی پگڑی والے، رنگ روپہلے چشمے والے، وہ 2 منزلہ والے نظر آئیں گے وہاں. نہ، وہاں پر چلے جاؤ تم سب جتنے، تو ان کو دھکا لگانے کے لیے ہے، دھکا لگانے کے لیے ہے. تو اب قربانی دینا ہے، بولو چلو گے ساتھ؟ کہنے صاحب ہم کو عرس سے فرصت نہیں ہے. چادر گاگر عرس، میلہ جھمیلا، حلوہ پوڑی، کھچڑا مالیدہ، وہاں کون نظر آئے گا؟ وہاں تو آپ ہی آپ ہوں گے. وہاں تو دور تک ہم کو کہیں تلاش کرنے سے بھی آپ نہیں پائیں گے. لیکن جہاں ملک اور ملت اور اسلام اور دین کے لیے قربانی درکار ہو، وہاں پر یہ عاشق لوگ نظر نہیں آئیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس ملک کی تاریخ کو پڑھو. دین کے گہرے مسائل اور ادب گفتگو کو کیا سمجھو گے؟ تم اس ملک کے آزادی کی سادہ تاریخ تو پہلے سمجھو. انگریز اس ملک میں آیا تو آنے کے بعد اس نے تلاش کیا کون کون سے مہرے سیٹ ہو سکتے ہیں، کن کو خریدا جا سکتا ہے. انگریز کے ہاتھ بکا کون؟ جو انگریز سے لڑ رہا تھا وہ انگریز کے ہاتھ بکا. بولو انگریز کے خلاف کس محاذ پر تم تھے؟ اس ملک کی تاریخ بتائے کہ کہیں ایک جگہ بھی تم ہو. کیوں بھائی؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کی پیدائش کب ہوئی؟ انتقال کب ہوا؟ دیکھو زمانہ ان کا کون سا ہے. احمد رضا خان صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ارے بولو نا بھائی. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ بولے کیسے، معلوم ہی نہیں ہے. اچھا، 1856 عیسوی میں پیدائش ہوئی. 1857 میں کئے سال کے تھے؟ تو 1857 کے جہاد میں یہ شریک ہوئے. بولو نا، شاملی کے میدان میں، امبالہ میں کہیں تھے؟ اچھا صاحب یہ نہیں تھے تو ابا جان تو تھے. ابا جان کو تو ہونا چاہیے تھا نا. تاریخ اٹھا کے پڑھو. 1857 کے غدر میں جب بریلی کے اندر ہنگامہ ہوا اور عیسائی فوج ڈھکی ہے، تو مسلمانوں کو جب شہید کرنا شروع کیا اور ان کے گھر مکان کے اثاثے کو لوٹنا شروع کیا، تو یہ سارا مال جمع کر رہے تھے انگریز وہیں جہاں گھر تھا احمد رضا خان صاحب کے دادا جان کا. اس محلے کا نام ہی محلہ ذخیرہ. سارے شہر کے علماء بھاگ گئے تھے کیونکہ انگریز کے بارے میں جانتے تھے کہ مولوی کو دیکھے گا تو سوا سولی کے دوسری کوئی سزا. لوگوں نے کہا کہ آپ بھی نکلیے، بھاگیے، اب انگریز داخل ہو رہا ہے، بے سر کی فوج آ رہی ہے، ظالموں کے سامنے آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ لیکن ان کے دادا جان نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم تو اسی کے ہیں، بھاگو تم.
خاندانی خدمات ہیں ان کی انگریز کی وفاداری میں. اور میں طاہر حسین نہیں بول رہا ہوں. میں کیا ہوں, میری صلاحیت کیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ نے لکھ دیا ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. مولانا ظفر الدین بہاری جو احمد رضا خان صاحب کے شاگردوں میں سب سے سینئر گزرے ہیں, جن کو ملک العلماء کہا جاتا تھا, یعنی عالموں میں بادشاہ تھے, وہی علامہ ظفر الدین بہاری جنہوں نے صحیح البہاری لکھا ہے. سمجھے؟ صحیح البخاری کے مقابلے پر کیا لکھا ہے؟ صحیح البہاری. ہنسنے کی بات نہیں, کتاب چھپی ہوئی ہے باقاعدہ. حدیث میں ایک کتاب انہوں نے مرتب کی جس کا نام لکھا الصحیح البہاری. بہرحال وہ بہاری ہے کہ باہری ہے کیا ہے وہ تو الگ چیز ہے. تو ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری نے سوانح اعلی حضرت لکھی. احمد رضا خان صاحب کی سوانح پر, حیات پر سب سے پہلی کتاب, سب سے مستند کتاب, سب سے ضخیم کتاب. بعد کے سارے مصنفین نے اس سے استفادہ کیا. تو مولانا ظفر الدین بہاری نے ان کا شجرہ و نسب نامہ دیا ہے. ایک ایک بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیا ہے خود ہی لوگوں نے, اس لیے کہ اب پیرا نمی پرند اور مریدہ ہمی پر آنند, چہرہ کالا کلوٹا, اور مرید لوگ کہہ رہے ہیں کہ نور ہی ٹپک رہا تھا. تو ایسے بڑھاؤ چڑھاؤ گے اگر کسی کو تو رنگ اس کا تھوڑی تبدیل ہو جائے گا. آپ اپنی زبان سے چاہے لاکھ کہیے کہ چاند ہی مان تھا, لیکن آنکھ سے دیکھنے والوں نے دیکھا تو جگجیون رام تھا. تو مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا کہ دادا جان بدایون کے تحصیلدار تھے, پردادا جان, اور مغل حکومت تھی اس وقت, انگریز ابھی داخل ہوا تھا ملک میں. اور زمانے میں بھی مغل حکومت کے ساتھ غداری کی انہوں نے, اور اندر اندر جو میر قاسم اور جعفر نے رول ادا کیا تھا وہ رول ادا کیا. انگریزوں کی خدمات انجام دی. تو یہ گھر تو شروع ہی سے انگریز کے داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھ لیا, تیز مزاج تھے, دیکھ لیا کہ مغل حکومت ٹک نہیں پائے گی. یہ جدید ہتھیار سے لیس سازشی قوم اس ملک میں آ گئی ہے, اقتدار فوراً ہی چینج ہونے والا ہے. تو اب اگر اسی بادشاہ کے ساتھ ملے رہیں گے تو کئی دن ٹکیں گے. اس لیے آنے والے اقتدار سے پہلے ہی ساز بات کر لو. تو کروٹ انہوں نے بدل لی. بدایون کے اندر بہت بڑی جائیداد انگریزوں نے دی, بہت بڑی جائیداد. اس جائیداد کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کے والد صاحب بھی جایا کرتے تھے, اور والد صاحب یہ بھی جا کر کے تیتر بٹیر کے کھیل میں لگے رہتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ اس ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. یہ اختلاف مذہب کی بنیاد پر نہیں, مسائل کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ یہاں کی ڈپلومیسی اور انگریزوں کی سیاست اور پالیٹکس ہے کہ ان کو ضرورت تھی ایسے مولویوں کی جس کے ذریعے سے وہ اپنا قدم یہاں جما سکیں, یہاں ٹک سکیں. اور انگریزوں نے تو لکھا ہی ہے, امنگ انڈین مسلمز کتاب ہے ایک انگریز کی لکھی ہوئی. 1974 میں کیمبرج یونیورسٹی سے وہ شائع ہوئی,
اور یہاں بھی وہ کتاب کلکتہ کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے. جی چاہے جا کر دیکھ لو. انگریز نے لکھا ہے کہ 1919 میں احمد رضا خان صاحب نے بریلی میں ایک کانفرنس بلائی، صرف اس لیے بلائی تھی کہ انگریزوں کی مخالفت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو شنٹ اور فیل کیسے کیا جائے اور انگریزوں کی حمایت میں کام ہندوستان میں کیسے کیا جائے. ان کا فتویٰ ہماری حمایت میں ہوتا تھا، یہ انگریز بول رہا ہے. اور اس زمانے کے اندر گورکھپور سے اخبار نکلا کرتا تھا، ایک اخبار مشرق. اس اخبار مشرق میں مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترک ممالات کی جو تحریر چلائی تھی اس کے خلاف تحریریں شائع ہوتی تھی اور فتوے شائع ہوتے تھے احمد رضا خان صاحب کے. اگر کہیں اس کا ریکارڈ مل جائے اخبار مشرق کا وہ دیکھو، اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر کیا دیکھو گے؟ تو مجھ کو دیکھو گے نہیں، اپنے ہی گھر کو دیکھ لو. 1960 میں دسمبر کا شمارہ نوری کرن، جو اس زمانے میں آرگن تھا رضا خانیوں کا، اور احمد رضا خان صاحب کے گھر سے خانقاہ بریلی سے نکلتا تھا. اس کے ایڈیٹر اقبال نوری تھے. 1960 کا دسمبر کا رسالہ نوری کرن نکال کر دیکھ لو. اگر آپ کے پاس نہ ہو، بھئی اتنا پرانا آپ کے پاس نہیں ملے گا تو آپ کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے. طاہر حسین ہے ابھی زندہ، ہمارے پاس سارا ریکارڈ اور کل فائل اور کچا چٹھا ان کا موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، ایک ایک چیزیں تلاش کر کے اور کھوج کر اور ملک کی مختلف لائبریریوں کو کھنگال کر کے ہم نے جمع کر لیا ہے.